ماچس کی تیلیاں۔ اس کہانی میں آپ کی ملاقات ہوگی دادی جان سے، ننھی لڑکی سے، ابو جان سے، لذیذ کھانوں سے اور ماچس کی تیلیوں۔ یہ موسم سرما کی ایک انتہائی سرد شام تھی۔ شہر پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، پھر یکایک برف باری ہونے لگی اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ موسم زیادہ خراب ہوا تو لوگوں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس وقت ایک ننھی لڑکی بھی ننگے پاؤں گلی میں سے گزر رہی تھی۔ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے ایک انتہائی بوسیدہ اور پرانا جوتوں کا جوڑا پہنا تھا، لیکن سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی سے بچنے کے لیے بھاگ کر سڑک پار کی تو اس کوشش میں اس کے دونوں جوتے دور جا گرے۔ لڑکی نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے جوتے دکھائی نہ دیے، اس لیے وہ ننگے پیر ہی آگے چل پڑی۔ یہ ننھی لڑکی دراصل ایک ماچس فروش تھی۔ اس نے ہاتھ میں ماچس کی تیلیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ صبح سویرے ماچس بیچنے گھر سے نکلی تھی، لیکن ابھی تک اس کی ایک بھی ماچس فروخت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بڑی امید سے راہ چلتے لوگوں کے سامنے ماچس کی تیلیاں کیں، لیکن انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ لڑکی مایوس ہو کر آنسو بہانے لگی۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ سخت سردی اور بھوک سے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ ایک گھر کے آگے سے گزری اور شیشے کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہاں میز پر کھانا لگا ہوا تھا اور دو لوگ کھانا کھانے میں مگن تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ کھانے کتنے مزیدار لگ رہے ہیں۔ اسے بھوک ستانے لگی اور یاد آیا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے ہٹ کر آگے چل پڑی۔ وہ گھر جانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ آج ایک بھی ماچس فروخت نہیں کر سکی تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ کمایا تھا۔ اسے اپنے والد کی مار کا خوف تھا۔ وہ سردی سے تھرتھر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے ماچس کی تیلی دیوار سے رگڑ کر جلائی۔ اگلے ہی لمحے شعلہ جل اٹھا تو ننھی لڑکی نے گرمائش حاصل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے اوپر کر دیا۔ ابھی اس کے ہاتھ گرم بھی نہیں ہوئے تھے کہ تیلی بجھ گئی اور اس کے ہاتھ میں جلی ہوئی تیلی کی راکھ رہ گئی۔ لڑکی نے دوسری تیلی جلائی۔ اس دفعہ شعلہ بہت روشن تھا۔ اس کی روشنی میں اسے ایک میز دکھائی دی۔ میز لذیذ پکوانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اتنا کھانا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ کھانے کی خوشبو ارد گرد پھیل رہی ہے۔ ننھی لڑکی نے کھانا چکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عین اس لمحے ماچس بجھ گئی اور سارا منظر غائب ہو گیا۔ اس نے ایک اور تیلی رگڑ کر جلائی جس کے شعلے کی روشنی میں اسے ڈھیر سارے تحفے دکھائی دیے۔ سب تحفے رنگین اور چمکدار کاغذ میں لپٹے ہوئے تھے۔ بالکل ایسے ہی تحفے اس نے دکانوں میں سجے ہوئے دیکھے تھے۔ اس کے والد نے عید پر اسے کبھی تحفہ نہیں دیا تھا۔ وہ حسرت سے تحفوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کاش اسے صرف ایک تحفہ مل جائے۔ اس نے تحفہ پکڑنے کی کوشش کی تو اسی وقت ماچس کی تیلی ایک دفعہ پھر بجھ گئی۔ اس کی روشنی ختم ہوتے ہی یہ منظر بھی غائب ہو گیا۔ ننھی لڑکی اداس ہو گئی۔ اس نے فوراً ایک اور تیلی جلائی۔ اس دفعہ اسے اپنی دادی جان دکھائی دیں جو فوت ہو چکی تھی۔ ننھی لڑکی اپنی دادی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ چلائی، دادی جان، دادی جان، جان، میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا۔ اسے ڈر تھا کہ ماچس کی تیلی بجھنے کے بعد اس کی دادی بھی گرم آگ، لذیذ کھانے اور تحفوں کی طرح غائب ہو جائیں گی۔ دادی اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائیں۔ ماچس کا شعلہ بجھنے لگا تو اس نے ایک ایک کر کے ساری تیلیاں جلا ڈالیں۔ پھر وہ بھوک اور سردی برداشت نہ کر سکی اور وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح تک برف باری تھم چکی تھی۔ زمین پر ہر طرف سفید برف تھی۔ ماچس فروش ننھی لڑکی گلی کے کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اتنی دیر میں اس کے والد اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ اپنی بیٹی کی بری حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما تو ننھی لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔
وہ اب ہوش میں آ چکی تھی، والد صاحب اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ انہوں نے اس کی خوب دیکھ بھال کی، اس طرح جلد ہی وہ صحت یاب ہو گئی۔ والد اب اس کا بہت خیال رکھنے لگے۔ ننھی لڑکی اب ماچس فروخت نہیں کرتی تھی بلکہ دوسرے بچوں کی طرح اسکول جاتی تھی۔ تو ننھے بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی چاہیے، کیونکہ جس کا کام اسی کو سانجھے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔